جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 25 جولائی 2026 اور ہفتے کا دن ہے، ویکینڈ ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ حکمران ظالم ہیں اور اوپر سے اپوزیشن جو ہے وہ بھی انتہائی بے حس اور کمپرومائزڈ ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے اگر پیٹرول کی چلے بات کر لیں، یہ عجیب و غریب چیز انہوں نے دنیا میں یہ انوکھا ہیں، انوکھے لاڈلے تو یہ ہیں ہی، کیونکہ یہ آپ سب کو پتہ ہے فارم 47 سے یہ آئے ہیں، تو انوکھے لاڈلے بن کے تو یہ حکومت میں آئے، لیکن پھر اب کام بھی جو ہیں ان کے عجیب و غریب ہیں کہ روز پیٹرول کی قیمت، اور پھر روز پیٹرول کی قیمت بھی کیا بڑھانی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان بزنس فورم نے بھی کوئی خط لکھا اور وزیر اعظم کو کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، وہ نہ بھی لکھیں، لیکن عام آدمی جو ہے اس کا تو درن تختہ جو ہے وہ کری جا رہے ہیں اور بد دعائیں لے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اپوزیشن کا بھی ذرا غور کریں کہ وہ کہاں ہے، وہ کیسی اپوزیشن کر رہی ہے۔ اب گندم کا معاملہ دیکھیں کہ پہلے تھوڑا آپ کو اس کی لیٹسٹ صورتحال یہ بتانی ہے کہ اب جو ہم کچھ دنوں سے آپ کو رپورٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دیکھ لیجئے گا کہ الٹیمیٹلی انہوں نے امپورٹ کرنی ہے، یعنی باہر سے دوسرے ممالک سے منگانی ہے، اور اب حکومت نے اعلان کر دیا کہ 10 لاکھ یعنی 10 لاکھ جو ہے 1 ملین ٹن گندم وہ امپورٹ کی جائے گی، درآمد کی جائے گی۔ اتنا ظلم ہے کہ ایک طرف آپ ایک ڈالر جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کے اور کبھی امریکہ کو اب ان کو بھی کہا ہے کہ 10 ارب ڈالر سن دیو، اور جو سعودی عربیہ اور باقی اور چائنا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور فلاں، یہ تو ہر جگہ ہم لے کے وہ پھر رہے ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں، اب تو خیر مانتے بھی ہیں، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کشکول لے کے ہم پھر رہے ہیں، یہ خود کھڑے ہوں، ایکسپورٹ بڑھائیں، فلاں کریں۔ تو 5 سال تو ہو گئے ہیں آپ کو، تو بس کرو۔ یہ آئے ہی یہ لے کے جو ہے ان کا نظریہ تھا کہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ ڈیلیور کیا، ہم ہی یہ مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، اور مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ٹھیک ٹھاک جو اسودہ حال، یعنی ٹھیک ٹھاک جن کی انکم ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو غریب کا تو انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو گندم کا آپ دیکھیں کہ اب جب یہ اس کو کریں گے تو جو ہم نے ریٹس چیک کیا مارکیٹ میں انٹرنیشنل، تو $275 فی ٹن اس وقت اس کے لگ بھگ قیمت ہے اگر یہ منگواتے ہیں باہر سے، اور کرایہ وغیرہ ڈال کے $350 کر لیں، 400 کر لیں، تو اس حساب سے 35 کروڑ سے 40 کروڑ ڈالر تک یہ 1 ملین ٹن یا 10 لاکھ ٹن گندم یہ باہر سے آئے گی۔ یہ مذاق ہے، آپ ایک طرف بھیک مانگ رہے ہیں ڈالروں کے لیے، اور دوسری طرف آپ 40 کروڑ یا 35 کروڑ ڈالر، اور یہ شروعات ہے۔ ابھی 3 مہینے ہوئے ظالموں کی، 3 مہینے ہوئے ہیں کٹائی کو، اپنی اتنی بمپر کا آپ دیکھیں جب بھی آپ سفر کرتے ہیں جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے، یا خاص طور پہ لاہور سے اسلام آباد، تو اس طرف بھی ایون جنوبی پنجاب کی طرف جائیں آگے سندھ میں، گندم ہی گندم نظر آتی ہے جب وہ وقت ہوتا ہے، فصل پکتی ہے۔ وہ کہاں گئی بھائی؟ اتنی نااہلی، اتنی نالائکی کہ 3 مہینے بعد آپ نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور باہر سے منگوا رہے ہیں۔ ابھی تو ہونا 3 مہینے، تو آپ کو کہنا چاہیے ہم ایکسپورٹ کریں گے، ہم فلاں کو بیچیں گے، یہ جو ہم مانگ رہے ہیں لوگوں سے جا کے دوسرے ملکوں سے پیسے، وہ ہم اس طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی ہے، کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اور سندھ کا دیکھیں، انہوں نے کہا ہم نے 7-8 لاکھ ٹن خریدنی ہے، ہو گئی ہے ہماری، 1 لاکھ ٹن بھی نہیں ہو رہی، یعنی کہاں یہ وہ خریدی نہیں ہے۔
اور پنجاب میں تو اتنا ظلم ہوا، نیا آئیڈیا دے دیا، اور اس کا بڑا یہ لے رہے تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر خریدے گا. اور پرائیویٹ سیکٹر کہاں سے خریدے؟ 300 ارب روپیہ کم از کم چاہیے ہوتا ہے ہر سال. یہ ہوتا ہے کہ، اور یہ سرمایہ جو ہے وہ، یا اتنی زیادہ رقم حکومتوں کے پاس ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کہاں سے یہ لے گا؟ اور 20 کمپنیوں کو کہا جا، کسی نے کچھ نہیں کیا، کوئی خریدی نہیں. تو اب پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں گئی. ابھی پتہ لگتا ہے 45 لاکھ ٹن غائب ہوگی. سندھ والے کہتے ہیں 6 لاکھ ٹن ساڑھے. یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ ٹن گندم کا پتہ ہی نہیں ہے. وہی خود پتہ نہیں، آپ حکومت ہے، کس کو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے. اسی طرح یہ ان کا دیکھ لیں آپ پنجاب کا. اور اب امپورٹ ہونے لگی ہے، سبحان اللہ. اور وہی زر مبادلہ یعنی ڈالر جو ہے آپ دوسروں کو دیں گے. اور پھر گندم بھی پتہ نہیں، وہ پچھلی دفعہ یوکرین کی انہوں نے منگائی، وہ آپ کو پتہ ہے ناقص نکلی. اور پھر وہ بھی مہنگی دیتے ہیں، 31 کا لے کے 45 تک وہ انہوں نے بیچی تھی. اچھا پھر انکوائریاں، فلاں ہوگا، یہ ہو جائے گا، یہ کس نے کیا، وہ بھی ہر دفعہ ہوتا ہے. ککھ نہیں، کچھ نہیں ہوتا. کھایا پیا، ڈکار مارا، اوگ گئے. لیکن یہ چیزیں کٹھی ضرور ہو رہی ہیں، یہ فائلیں بن رہی ہیں. تو یہ کبھی نہ کبھی یہ کھلنی ہے. اور یہ اپنا یہ جو بالکل مست ہے اس وقت، کوئی خیال نہیں ہے عام آدمی کا. تو یہ تو پہلے انہوں نے کافی کچھ ہوا، سبق نہیں سیکھا کہ بچ جاندے نے، ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر ان کی بچت ہو جاتی ہے، پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سارے جو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں وہ کام کہیں زیادہ خراب ہو جائے. اور پھر اپوزیشن کو آپ نے برابر 100% برابر ذمہ دار. گندم میں آپ کوئی ایک بیان، کوئی ایک احتجاج، کوئی پریس کانفرنس اپوزیشن یا پی ٹی آئی یا کسی اپوزیشن لیڈر کی، دوسری جماعت اپوزیشن، کوئی بتا دے. اتنے دن ہو گئے ہیں، گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ امپورٹ کرنی ہے. وہ کوئی تو بولے، کوئی کہے کہ یہ کیسے آپ 3 مہینے بعد کہہ رہے ہیں امپورٹ کرنی ہے، اور پھر بعد میں ابھی 8-9 مہینے پڑے ہیں، یعنی پھر آپ منگوائیں گے بعد میں. یعنی یہ کوئی $1 ارب تک معاملہ چلا جائے گا. اور $1 ارب کے لیے آپ کیا کرتے ہیں IMF کے آگے، کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور اپوزیشن کو دیکھنے کے، وہی اپوزیشن تو ڈھونڈتی ہے کوئی ایشو یا کوئی چیز، کوئی عوام کی جو ہے ان کے لیے ہو تو وہ اس پہ بولیں، بات کریں، احتجاج کریں. ہمارے ارد گرد ہمسایہ ممالک میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ اپوزیشن بھی ہے. لیکن یہاں بس سکون اپنی سب کو پڑی ہے، اپنے لیے وہ خفیہ ملاقاتیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کو یہ کر لو، وہ کر لو. کوئی ایک شخص، ایک پوری پی ٹی آئی میں ایک شخص، وہ بھی ان کے پاس ایک عہدہ ہے، صرف مزمل اسلم، وہ مشیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا حکومت. ان کو میں صرف دیکھتا ہوں، وہ ٹویٹر پہ وہ بیان بھی جاری کرتے ہیں. وہ واحد بندہ ہے جو اس پہ وہ سامنے آ کے تو بات کر رہے. باقی تو کوئی حالانکہ وہ اپوزیشن نہیں ہے، وہ تو ایک حکومت کے وہ ہیں، آفیشل ہیں، مشیر ہیں، خزانہ اہم ترین عہدے پہ. حالانکہ وہ اس طرح ان کی وہ اپوزیشن نہیں بنتی، لیکن وہ کر رہے ہیں بات. باقی تو کسی نے کچھ یہ جو فیڈرل میں بیٹھے ہیں اپوزیشن کے ہمارے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اس کو پڑی ہے. تو اس لیے اب بات جو ہے یہ پھر لگتا ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر تو یہ کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے. اور جو باتیں چل رہی تھیں کہ جناب یہ کوئی نیشنل گورنمنٹ یا کوئی اور سیٹ اپ، کوئی کچھ ہو جائے گا، تو پھر الٹیمیٹلی اس کی طرف معاملات جو ہے وہ جا رہے ہیں. اگرچہ باتیں تو کافی عرصے سے ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اسی لیے جب یہ دیکھیں نا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جس پہ کسی نے ان کو کچھ زیادہ کہنا بھی نہیں، اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ بھی نکالے. تو خان صاحب کی رہائی یا خان صاحب کا وہ کہاں پہ بات ہونی ہے، کون سی رہائی فورس، کہاں کا وہ عشق عمران، وہ سب کچھ خفیہ ملاقاتوں کی نظر ہو گیا. تو لہٰذا ابھی اس لیے جو لوگ پوچھتے ہیں جی یہ خان صاحب بس آ رہے فلاں، اسی لیے ہم یہ جب دیکھتے ہیں یہ چیزیں، کچھ انفارمیشن آتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے،
تو پھر ہم نے تو غلط بات آپ تک نہیں، وہ ویوز بڑھانے کے لیے یہ تو نہیں کہنا کہ بس کل باہر آ رہے ہیں. ہاں ان سے رابطے، بات چیت، یہ چیزیں چلتی ہیں، جب ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں تو آپ تک وہ ہم پہنچاتے رہتے ہیں، اور کچھ اور لوگوں کے ذریعے بھی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں انشاءاللہ. اس کو جیسے معاملات آگے بڑھتے رہیں گے وہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو.